ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کسی کا ایک کویشچن آیا تھا، میں ان کا کمنٹ ایڈ نہیں کر رہی ہوں کیونکہ اچھا نہیں لگتا. ان کی آئی ڈی بھی ہے. انہوں نے ایسے کہا تھا کہ مجھے کسی نے یہ بتایا کہ اگر ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ پڑھنے سے جن اور جو بھی بری چیزیں ہوتی ہیں وہ پیچھے لگ جاتی ہیں، اسی لیے لڑکیوں کو سورہ بقرہ نہیں پڑھنی چاہیے. ایک کویشچن یہ آتا ہے کہ ہم نے تہجد شروع کی تھی، ہم نے سورہ یوسف پڑھنا اسٹارٹ کیا، ہم نے سورہ بقرہ پڑھنا اسٹارٹ کیا، ہمارے گھر والے منع کر رہے ہیں، یا پھر کچھ لوگوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ چڑیلے، بھوت اور جن آپ کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بری چیزیں آپ کے پیچھے لگ جاتی ہیں، یا آپ کی لائف میں کچھ بھی برا ہو رہا ہے وہ اس چیز کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ نے نمازیں اسٹارٹ کر دی، آپ نے عبادت کرنی شروع کر لی. ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جن کے اندر دین کی کمی ہو. جو دیندار ہوتے ہیں یا پھر ایمان والے ہوتے ہیں اور وہ نمازی ہوتے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں، ان کو بتائیں تو وہ دیکھنا کتنے خوش ہوں گے اور آپ کو کتنی شاباشی دیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس چیز کی اہمیت اگر دنیا میں تو ہے ہی ہے، آخرت میں کتنی زیادہ ہوگی. چاہے آپ وہ وظیفے کے طور پہ پڑھ رہے ہیں، آپ کسی بھی طریقے سے پڑھ رہے ہیں. اور جو لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کو خود بھی آخرت کی، اور میں کہتی ہوں کہ فکر ہی نہیں ہے، نہ قیامت کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ اپنی قبر کی فکر ہے. انہیں کچھ بھی نہیں لینا دینا. وہ سوچتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آتا ہے تب انہیں احساس ہوتا ہے. تب وہ اللہ تعالیٰ سے دلی میں وقت مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پلیز آپ ہمیں تھوڑا سا وقت اور دے دیں تاکہ ہم بھی عبادت کر لیں، تاکہ میں بھی اپنی ساری قضا نمازیں پڑھ لوں. تو کبھی بھی کسی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب بھی آپ کو کوئی کسی بھی چینل پہ آپ کو کوئی بھی وظیفہ ملے تو اس کے بینیفٹس جان لیں، اس کے فائدے جان لیں، اس کا معنی پڑھ لیں، اس کا معنی سن لیں کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں، سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرماتے ہیں. ان کے اوپر حدیثیں سن لیں، ان کے اوپر بیان سن لیں، تاکہ آپ لوگوں کی کنفیوژن دور ہو جائے، آپ لوگوں کو ٹینشن اور ڈپریشن نہ ہو اس وجہ سے کہ میں سورہ یوسف تو پڑھ رہی ہوں یا سورہ بقرہ تو پڑھ رہی ہوں، اتنی بڑی بڑی سورہیں ہیں یہ، ان کے پڑھنے سے کچھ غلط تو نہیں ہو جائے گا. کچھ بھی غلط نہیں ہوتا. اگر آپ کوئی بھی چیز پڑھ رہے ہیں تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اور جو بھی آپ کی دعا ہے اس کے بعد دعا مانگیں. یہ کبھی نہ سوچیں کہ مجھے اولاد چاہیے تو میں اس لیے یہ والی سورہ پڑھ رہی ہوں، مجھے شادی کرنی ہے تو میں صرف اسی لیے یہ والی دعا پڑھ رہی ہوں. بالکل بھی نہیں. ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے پڑھیں، اور پھر بدلے میں اپنی دعا بھی مانگ لیں. انشاءاللہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، آپ کو ثواب بھی ملے گا، آپ کے حصے میں نیکیاں بھی لکھی جائیں گی، اور اللہ بھی آپ سے راضی ہوگا. اور جو لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے نیگیٹیوٹی آپ کے پاس آ جائے گی، یہ بری چیزیں آپ پہ چپٹ جائیں گی، یہ نمازیں پڑھنے سے یا تہجد پڑھنے سے، تو سب سے پہلی بات تو سورہ بقرہ پڑھی اسی لیے جاتی ہے کہ جادو، بندش، بری چیزوں کا توڑ کیا جائے. جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، آپ کو یہ لگتا ہے کہ کاروبار میں ترقی نہیں ہو رہی، برکت نہیں ہو رہی، پیسے میں بندش کروا دی کسی نے، جادو کروا دیا، تو جو بھی عورتیں گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں، عورتیں ہو یا مرد ہو، اگر آپ اس کو 41 ڈیز تک ریگولر بھی کر لینا، انشاءاللہ جتنی بھی بڑی بندش ہو، جادو ہو، اس کا توڑ ہمیشہ سورہ بقرہ سے ہی نکلتا ہے. اور ایک حدیث بھی ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ جادوگروں کے پاس ہر جادو کا توڑ ہے لیکن سورہ بقرہ کا نہیں ہے. جب آپ اپنا علاج سورہ بقرہ پڑھ کے کر لیں تو میں کہتی ہوں کہ پھر اس کا کوئی توڑ نہیں کر سکتا. اور جس نے جادو کروایا ہوتا ہے آٹومیٹکلی وہ جادو بھی اس کی طرف لوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کو وہ جگہ ہی نہیں مل رہی ہوتی گھر میں کہ وہ انٹر کر سکے. تو اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت روزانہ ٹی وی پر لگا دیں، اپنے فون میں لگا لیں، یا پھر کوئی آپ کے گھر میں جو زیادہ جلدی قرآن شریف پڑھتا ہو اس کو کہیں کہ سورہ بقرہ کی تلاوت ڈیلی کرے. اور جو لوگ اپنی کسی خاص دعا کے لیے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں اور جنہیں اللہ پر بھی یقین ہے اور اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز پر، اور خاص کر اس کتاب پر جو آپ کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، آپ کو زندگی جینے کا سبق سکھاتا ہے، وہ ہے قرآن شریف، اس کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی لائف میں تو ویسے ہی سب کچھ اچھا ہوتا ہے. ہاں، ڈپریشن اور انزائٹی ایسا نہیں ہے کہ اللہ والوں کو نہیں ہوتا. کس نے کہا؟ جو عبادت کرتے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے، مجھے بھی ہوتی ہے، سب لوگوں کو ہوتی ہے. تو اس کے لیے ایک اسپیشل دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ ایسی دعا ہے اور اس کے معنی ہے کہ یا اللہ، نہ تو میرے پاس کچھ اچھا کرنے کی طاقت ہے، نہ ہی کچھ برا کرنے کی طاقت ہے، نہ اس سے بچنے کی طاقت ہے، سوائے اس کے کہ جب تک تو مجھے عطا نہ کرے. تو اللہ تعالیٰ میں تو بے بس ہوں. جب آپ بے بس محسوس کریں اور آپ کو لگے کہ آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یا پھر آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے، آپ کو انزائٹی ہو رہی ہے، آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے کسی بھی چیز کو چلتے، چاہے آپ کو اپنی دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہو، کوئی چیز آپ سے دور جا رہی ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہو،
کسی بھی وجہ سے کیوں نہ آپ کو انزائٹی ڈپریشن ہو رہا ہو، تو آپ یہ والی دعا پڑھ لیں، لا حول ولا قوت الا باللہ. صرف آپ اس کو 100 ٹائمز پڑھ لیں اور دل ہی دل میں دعا کریں، جو بھی آپ کی پریشانی ہے اس کو رکھ کر انشاءاللہ آپ کو انسٹنٹ ریلیف ملے گا. اور یہ میں نے خود آزمایا ہے، خود بھی پڑھا ہے. جب بھی مجھے لگتا ہے نا گھبراہٹ ہو رہی ہے، انزائٹی ہو رہی ہے، ڈر لگ رہا ہے کسی بھی چیز سے، یا کسی برا ہونے کا خطرہ لگ رہا ہے، یا پھر مجھے ایسی فیلنگ آتی ہے کچھ ہو جائے گا یا پھر کچھ ہونے والا ہے، تو میں ہمیشہ یہ دعا پڑھتی ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں کر لیتی ہوں. اور بہت سارے لوگ، جن لوگوں کو میں نے یہ دعا بتائی ہے یا جنہیں پہلے سے پتہ تھا، میں کہتی ہوں کہ وہ بہت زیادہ پرسکون ہے انزائٹی اور ڈپریشن میں بھی. پھر آپ کو فیل نہیں ہوتا کہ آپ کتنے زیادہ دکھ میں ہیں، تکلیف میں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوگا کہ مطلب میرے پاس کیا ٹینشن ہے، کیا ڈپریشن ہے. آپ کو نا بہت اچھا لگے گا پڑھنے کے بعد، ایک سکون سا ملے گا. اور جن کو 100 ٹائم سے نہ ملے نا، وہ تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، کیونکہ کسی کسی کی لائف میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ دل پہ لیتے ہیں، انہیں بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہوتی ہے. تو آپ نا اس والی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لیں جب بھی آپ کو یہ لگے کہ آپ بہت زیادہ تکلیف میں ہیں. اور جب آپ یہ دعا پڑھیں گے نا، تو آپ کا جو وہ ہے ڈپریشن ہے، یا پھر آپ کو جو پریشانی ہو رہی تھی، تکلیف ہو رہی تھی، آپ کو اس سے ایک دم انسٹنٹ ریلیف ملے گا، آپ کو سکون ملے گا. اگر کسی کو 100 ٹائمز پڑھنے سے نہ ملے نا، تو آپ تھوڑا زیادہ پڑھ لیں، 5-10 منٹ اس کا ورد کر لیں، اور پھر آپ خود سوچیں کہ آپ کو کیا فیل ہوا ہے. بہت اچھا لگتا ہے. اور میں نے یہ دعا پہلے بھی شیئر کی، اور جن لوگوں نے پڑھی ہے انہوں نے سچ میں مجھ سے اپنا ریویو بھی شیئر کیا کہ آپ ہی اپنے سچ میں کہا تھا کہ اس سے واقعی فرق پڑتا ہے. اور کبھی بھی کسی کی باتوں میں مت آئیں کہ تہجد نہ پڑھیں، نمازیں نہ پڑھیں، عبادت کم کر دیں، بلکہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا استغفار کریں، جتنا ہو سکتا ہے اتنا کلمہ پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے اپنی قضا نمازوں کو ادا کر لیں، تہجد پڑھیں. تہجد میں مانگی گئی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. بس یہ نہ مانگیں کہ ہمیں ایک انسان چاہیے یا ہمیں ایک چیز چاہیے. اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگیں تہجد میں، اپنے لیے دولت، ہر چیز، دین کی دولت بھی مانگیں، دنیا کی بھی مانگیں، اپنے لیے گھر بھی مانگیں، اپنے لیے سب کچھ مانگیں، ہر ایک چیز مانگیں جو دنیا میں جینے کے لیے بھی ضروری ہے، اور آخرت میں جن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑنے والی ہے، اللہ کے ساتھ کی اور اللہ کی مدد کی، تو وہاں کے لیے بھی اللہ سے اس کی مدد کا وہ کریں. شروع سے ہی مانگنا شروع کر دینا. آپ کی ایج چاہے 20 سال ہے، 24 سال ہے، 25 سال ہے، یہ نہ سوچیں. اور جو لوگ آپ کو عبادت سے دور رہنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ نمازیں کم پڑھو اور تہجد میں مت اٹھا کرو، یہ والی سورہ مت پڑھو، ایک تو انہیں یہ پتہ ہوتا ہے آپ کسی اسپیسیفک پرسن کے لیے پڑھ رہے ہیں، تو شاید وہ اس لیے بھی آپ کو کہہ دیتے ہیں. دوسری بات، وہ آپ کو اس لیے بھی روکتے ہیں کہ آپ اپنی لو میرج کروانا چاہتے ہیں یا پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں، کیونکہ جتنے بھی ایسے مسئلے آتے ہیں نا، خاص کر انہی لڑکیوں کو آتے ہیں، تو اس لیے بھی شاید وہ منع کرتے ہوں. دوسری بات، کبھی بھی آپ کچھ بھی شروع کر رہے ہیں، ایک بار اس کے اوپر سرچ کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں، اس کے معنی سمجھ لیا کریں، پھر آپ پڑھا کریں. جب آپ کو کسی چیز کا میننگ پتہ ہوتا ہے نا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں، جیسے آپ کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تو ہی ہمارے لیے کافی ہے، تو آپ کو پتہ ہے نا کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہا ہوں. آپ اللہ کو کہہ رہے ہو یا سلامو، اے سلامت رکھنے والے. پھر اس کا مطلب کیا ہے سلامت رکھنے والے؟ تو مجھے بھی سلامت رکھ، میری بھی حفاظت کر، مجھے اور جو بھی مصیبتیں تکلیف آنے والی ہیں تو ان سے ہماری حفاظت کر. کچھ بھی جو بھی آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، آپ کو بس میننگ پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم اجرنی من النار، تو جب ہم ان کو کہہ رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے. جیسے ہم کہہ رہے ہیں اللہم اجرنی من النار، ہم اللہ تعالیٰ سے جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں. ہم اللہ سے جنت مانگ رہے ہیں. تو ہمیں میننگ اگر پتہ ہوں گے تو ہمیں اللہ سے بات کرنے میں، اللہ سے مانگنے میں بھی مزہ آئے گا. تو ہمیشہ جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں اس کا مطلب پتہ ہونا چاہیے. تو چلیے آج آپ کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا چیلنج شیئر کرتی ہوں. یہ استغفار کا چیلنج ہے، اور استغفار کرنے سے آپ کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، آپ کی توبہ بھی قبول کی جاتی ہے، آپ اللہ کے قریب بھی آتے ہیں. اور استغفار ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے. تو ابھی ہم ہزار استغفار پڑھ رہے تھے، تو آج ہم تھوڑا سا بڑھا دیں گے. آپ کے پاس اب شام سے لے کے کل تک کا پورا دن ہے، کل شام کو آپ کو ویڈیو ملے گی. تو آپ نے یہاں پر 1500 بار استغفار پڑھنا ہے، 1500 ٹائمز آپ نے استغفار پڑھنا ہے، 200 ٹائمز آپ نے درود پاک چھوٹے والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفار پڑھنا ہے آپ نے استغفر اللہ یا پھر استغفر اللہ واتوب الیہ. چھوٹا استغفار پڑھیں گے، چھوٹا درود پاک پڑھیں گے. 100 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پڑھنے سے ثواب بھی ملتا ہے، آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن بھی دور ہوتا ہے، اور جس بھی چیز میں آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرتے ہیں، آپ کی وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں یہ کہہ کے کہ میرے پاس کوئی بھی طاقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سب طاقتیں آپ کے پاس ہیں، اگر آپ عطا کریں تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں.
پھر ٹھیک ہے، اور نماز اور قرآن شریف مینڈیٹری ہے کسی بھی چیلنج میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. آپ نے اپنی 5 فرض نماز لازمی پڑھنی ہے، اور آپ نے قرآن شریف ڈیلی کھولنا ہے، چاہے آپ اس میں ایک رکوع پڑھیں جیسے عین والا جو رکوع ہوتا ہے اس سے اگلے والے رکوع تک، یا پھر آپ صرف ڈیلی ایک پیج پڑھ لیں. اور پھر اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں اپنی ہر نماز کے فرضوں کے بعد اور اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد. اور جن لوگوں نے ابھی نئی نماز شروع کری ہے ان سے نہیں پڑھی جاتی، وہ پہلے فرض سے شروع کریں. جب وہ فرض پڑھنے کے عادی ہو جائیں، 10 دن تک فرض پڑھتے رہیں، پھر اس کے بعد آپ سنتیں ایڈ کریں، پھر دھیرے دھیرے نفل بھی ایڈ کر دیں. اور عشاء میں وطر واجب ہیں تو فرض کے ساتھ وطر آپ نے ضرور پڑھنی ہے. کبھی بھی عشاء کی نماز میں آپ نے وطر نہیں چھوڑنے، ٹھیک ہے، وہ چیز فرض سے بھی اوپر ہے، واجب ہے. فرض نماز شروع کرنے کے لیے میں نے صرف ان لوگوں کو کہا ہے جنہوں نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی لیکن وہ ابھی شروع کر رہے، تو آپ شروعات اس طریقے سے کریں. 10 دن فرض پڑھ کے دیکھیں، جب آپ 5 وقت کی فرض پڑھنے کے عادی ہو جائیں تو ساتھ میں سنتیں ایڈ کرنا شروع کر دیں. پھر جب آپ کو لگے آپ فرض اور سنت آرام سے پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ نفل بھی پڑھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے نا. اور پہلے دن سے ہی آپ نے عشاء میں اپنے جو وطر ہیں وہ نہیں چھوڑنے، وہ اب واجب ہیں، وہ آپ پہلے دن سے ہی پڑھنا شروع کریں. 4 فرض پڑھ لیں اور 3 وطر پڑھ لیں اور ساتھ میں 2 سنت پڑھ لیں عشاء کی نماز میں، تو آپ کی نماز ہو جائے گی. اور باقی نمازوں میں آپ فرض پڑھ لیں اور بعد میں دھیرے دھیرے سنتیں ایڈ کرنا شروع کریں، پھر نفل ایڈ کرنا شروع کریں، پھر اپنی 5 نمازوں کو پراپر پڑھنا اسٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ آپ کو سکون بھی ملے گا. اور آپ کبھی بھی نماز پڑھیں نا تو یہ سوچ کے پڑھیں کہ یہ نماز مجھے میری قبر میں میری حفاظت کرے گی، مجھے کیڑے مکوڑوں سے بچائے گی، مجھے اللہ کے قریب لے کر آئے گی، مجھے اللہ کی مدد نصیب ہوگی، اور آخرت میں یہ نماز ہی ہے جو میرا ہتھیار بنے گی یا پھر مجھے وہاں بچا لے گی. تو نماز کے ساتھ کلمہ استغفار پڑھتے رہیں، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھا فیل ہوگا.